نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ یوسف کے اندر جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کا کچھ حصہ اس سے قبل آپ سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بھائیوں نے حسد کیا، باپ کے گھر سے نکال کر لے گئے اور کنویں میں ڈالا، وہاں سے قافلے والوں نے نکالا اور جا کر شہر میں بیچ ڈالا. جس شخص نے خریدا اس نے بجائے غلام بنانے کے یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنانے کا پروگرام بنایا، بچوں کی طرح پالا پوسا اور حضرت یوسف علیہ السلام جوانی اور کمال تک جا پہنچے. لیکن وہی عورت جس نے بچپن میں پالا تھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال دیکھ کر اسی کے دل میں شیطانی خیال پیدا ہوا اور ایک دن بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، اور وہاں سے نکلے اور دروازے پہ اس عورت کا شوہر ملا. اب اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا شوہر کے سامنے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یوسف نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے تو نہیں، میں تو بھاگ کے نکل رہا ہوں، اس نے مجھے خود گناہ کی دعوت دی ہے. بہرحال کا کرتے کو دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے. دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل تھا کہ غلطی ساری عورت کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے اس نے ہاتھ ڈالا اور کرتا پھٹ گیا. جب یہ دلیل واضح ہوئی اور بات سمجھ میں آئی کہ غلطی تو ساری عورت کی ہے،
تو اس کا شوہر کہنے لگا یوسف کا قصور کوئی نہیں، یہ تمہاری چال ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا عارض عن ھذا، اس بات کا ذکر نہ کرنا، اس بات کو رہنے دیجئے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ جی، اس بات پہ مٹی پاؤ، کسی سے ذکر نہ کیجئے۔ اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، قصور تیرا ہی ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں تک ہم پچھلے جمعے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سے آگے اس نے کہا تھا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو کسی سے نہیں کیا، لیکن جب بات عورتوں کے ہاتھ چڑھ جائے کیا خیال ہے وہ مخفی رہ سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں ملک ہی سونا تو ملک ہی سونا، وہ تو جناب ایسے پھیلتی ہے، یہ مفت کا جناب چینل ہے جو خبر کو منٹوں سے بھی پہلے پہنچاتا ہے۔ اب وہ بات تو پھیل گئی، اور ویسے ایک اور مثال بھی لوگ کہتے ہیں کہ چند چڑھے تے نظر نہ آوے، یہ تو ہو نہیں سکتا، بات نے تو نکلنا ہی تھا۔ جب یہ بات آگے پھیلی، دیگر جو وزیر تھے ان کی گھر والیوں کو پتہ چلا، بھائی جو مصر کا گورنر ہے عزیز مصر، اس کی بیوی نے عشق لڑایا ہے تو غلام کے ساتھ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کسی اور وڈیرے کے ساتھ ہوتا، کسی اور بڑے کے ساتھ چلو وہ کرتی تو کوئی بات ماننے والی ہوتی، اپنے نوکر اور اپنے خادم اور اپنے غلام کے ساتھ، یہ تو بڑی مطلب گری ہوئی بات ہے۔ اب جب یہ باتیں چلنے لگی نا، پھر کیا ہوا، وہ ہمارا آج کا سبق ہے جی، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ سے مراد شہر، وہ مدینہ نہیں جو مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ، عورتیں کہنے لگیں شہر کے اندر، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، دیکھو جی عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو، تراود فتاہا عن نفسی، اس نے جا کر عشق لڑایا تو اپنے غلام کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ محبت کرنے لگی، اپنے غلام کے ساتھ عشق کرنے لگی، غلام کے ساتھ پیار کرنے لگی، اور غلام کے ساتھ محبت کرتے کرتے اتنی فریفتہ ہو گئی قد شغفہا حبا، محبت اس کے دل کو چیر کر اس کے اندر جا گھسی ہے۔ عربی کے اندر نا یہ جو محبت ہے اس کے لیے کئی الفاظ بولے جاتے ہیں، عربی بڑی وسیع زبان ہے نا، ایک مطلب کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک عربی کے اندر ہوا ہوتا ہے محبت کے لیے، ہوا، خواہشات، جیسے کہ عموماً آج کل یہی محبت ہوتی ہے، بس خواہش تک ہے محبت، اس کے بعد کوئی نہیں، یہ ہوا ہے۔ ایک لقب العلاقہ، تھوڑا اس سے ذرا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس سے اگلا تعلق ہے عشق۔ عشق اس محبت کو کہتے ہیں جو ذرا دل کے اوپر چھا جائے، شدت الحب، محبت کی سختی کو عشق کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا درجہ ہے شغف، شغف کہتے ہیں احراق القلب، جو دل کو جلا کر رکھ دے، اس محبت کو کہتے ہیں شغف۔ قد شغفہا حبا، محبت بھی کی ہے، کوئی معمولی نہیں، محبت کے آخری درجے تک پہنچ گئی ہے، یہ عورتوں نے بات کہی۔ اور پھر آگے کہنے لگیں انا لنراہا فی ضلال مبین، ہمارا خیال تو یہ ہے بڑی غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، عشق کرنے کے لیے غلام تو مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، فلما سمعت بمکرہن، یہ خبر اڑتی پھرتی عزیز مصر کی گھر والی تک بھی پہنچی کہ عورتیں میرے بارے میں یوں باتیں کر رہی ہیں کہ ایک غلام کے ساتھ کیوں اس نے محبت کر ڈالی ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، جب کیوں نہ ہو کہ میں ان کو یہ غلام دکھاؤں تو صحیح نا،
یہ اس لیے باتیں کر رہی ہیں، ابھی جھلک دیکھی نہیں انہوں نے یوسف کی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر وہ بھی یوسف کے حسن کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنا دل کھو بیٹھیں اور اپنے آپ سے باہر ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوں باتیں کرتے سنا عورتوں کو، تو کیا کہا اس نے؟ اللہ فرماتے ہیں ارسلت الیہن، اس نے پیغام بھیجا، دعوت کی ساری وزیر کی گھر والیوں کی، میرے گھر فلاں تاریخ میں آ جاؤ۔ وہ آ گئیں، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تکیے لگائے، اچھی جگہ رکھی مہمانوں کے لیے جیسے رکھی جاتی ہے۔ ساری عورتیں آ گئیں، تکیے لگا کر بیٹھ گئیں۔ حالانکہ تکیہ لگا کر بیٹھنا تو جائز ہے، تکیہ لگا کر کھانا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل متکئا، میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی آدمی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے، کھانا کھانے کے لیے سیدھا بیٹھ جائے، ایک ٹانگ کھڑی کر لے اور ایک فولڈ کر کے بیٹھ جائے، تو اس طرح یعنی سیدھا بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ٹیک لگا کے ماشاءاللہ پیٹ آگے چھوڑ دے گا تو پتہ نہیں کب تک کھاتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کھانے کی تقریب میں بندہ کھائے جا رہا تھا، کھائے، کسی نے کہا بھائی بس کر، اس نے کہا کارڈ پہ لکھا ہوا تھا 4 بجے تک کھانا ہوگا۔ کتنے بجے تک کھانا ہوگا؟ 4 بجے تک کھانا ہوگا۔ 4 بجے تک تو کھانا ہی پڑے گا نا جی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بیٹھو ہی نہیں، سیدھا بیٹھو، کلوز کر کے بیٹھو تاکہ حساب کا کھاؤ، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کل بیمینے کا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلی کا، دوسروں کے آگے سے اٹھا کے نہ کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ آداب سکھائے برکت۔ خیر اس نے دعوت کی سب کی، ساری عورتیں آ گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ایک چھری بھی پکڑا دی۔ مفسرین فرماتے ہیں پھل کاٹنے کے لیے سامنے رکھے اور چھری ہاتھ کے اندر دے دی تاکہ پھل کاٹ لیں۔ اور وقالت اخرج علیہن، جب چھری ان کے ہاتھ میں پہنچ گئی اور یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ کیا چال ہونے والی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کو آرڈر دیا وقالت اخرج علیہن، اب ذرا آپ ادھر سامنے آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام دوسرے لفظوں میں یوں کہیں یعقوب کا باحیا بیٹا، سبحان اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا باحیا بیٹا، اللہ کے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کا باحیا پوتا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا باحیا پر پوتا، اتنی شان والا پیغمبر، نبیوں کی نسل سے پیدا ہونے والا پیغمبر۔ وقالت اخرج علیہن، کہا آپ سامنے آ جائیے۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے گئے ان عورتوں نے دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں اکبرنہ، وہ ایک خاکہ سوچ کر گئی تھیں شاید اتنا حسین ہوگا، شاید اتنا خوبصورت ہوگا، جتنا بھی وہ اپنے دماغ میں سوچ کر گئی تھیں یوسف کو اس سے بہت زیادہ حسین پایا۔ اکبر نہ ہو، بہت اکبر سمجھا، بہت بڑا سمجھا، جو اپنے ذہن میں سوچ کر گئی تھیں اس سے بہت بڑا سمجھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ چھری جو سیب پر چلانی تھی، جو انار پر چلانی تھی، جو فروٹ پر چلانی تھی، وہی چھری اپنے ہاتھ پر چلا ڈالی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی سبحان اللہ، تعجب کے ساتھ جیسے بندہ کہتا ہے نا واہ عجیب بات ہے، حاشا للہ، تعجب ہے قسم بخدا، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی ہمیں گناہگار انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں بڑی عزت والا کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں
جو تو میں نے سرسری ترجمہ سنا ہے، تو 4 الفاظ ذرا قابل غور ہیں، ان کی طرف میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک لفظ گزرا فلما سمعت بمکرہن، کہ زلیخا کو جب ان عورتوں کے مکر کا پتہ چلا تو اس نے ان کی دعوت کی۔ اب توجہ کرنا، انہوں نے مکر تو نہیں کیا تھا، چال تو نہیں بنائی تھی، انہوں نے تو غیبت کی تھی۔ اس عورت کی کیا کی تھی؟ غیبت کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو حضرات کو بات؟ پریشان بیٹھے آپ کو میرا خیال ڈر ہے کہ کہیں کیس ہم پر نہ پڑ جائے۔ فلما سمعت بمکرہن، انہوں نے کیا کی تھی؟ غیبت کی۔ بولے نا جی، کیا کی تھی؟ غیبت کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بمکرہن، انہوں نے مکر کیا تھا، چال چلی تھی، حالانکہ وہ غیبت کر رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ؟ مفسرین فرماتے ہیں اصل میں تو بظاہر تو غیبت ہی تھی، لیکن یہ غیبت پتہ ہے کیوں کر رہی تھیں؟ وہ اس کو جوش دلانے کے لیے کر رہی تھیں، کم از کم دکھائے تو صحیح ہمیں بھی۔ اصل میں وہ بھی دیکھنا چاہتی تھیں، پیچھے مکر ہی تھا۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے مکر تھا، پروگرام تھا ان کا بھی، ہم بھی دیکھے تو صحیح وہ کیسا نوجوان ہے جس پر گورنر کی بیوی عاشق ہو گئی۔ تو یہ مکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر والی بات کو ظاہر کیا۔ فلما سمعت بمکرہن، انہوں نے ایک چال چلی اور اس چال کے بدلے میں پھر اس عورت نے ان سب کی دعوت کی۔ اور دوسری بات، ایک اور بات، فلما رأینہ، کاش کہ عربی سمجھ میں آتی، بہت جلدی بات سمجھ میں آتی۔ رأینہ صیغہ مؤنث کا ہے اور رآ صیغہ واحد مذکر کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأینہ، ان عورتوں نے دیکھا اس یوسف کو۔ اس طرح نہیں فرمایا کہ فلما رآہن، کہ یوسف نے دیکھا ان کو، نہیں، اللہ فرماتے ہیں فلما رأینہ، یوسف نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، ان عورتوں نے دیکھا یوسف کی طرف۔ پیغمبر کتنے پاک دامن ہوتے ہیں اور پیغمبر کتنے عفت والے ہوتے ہیں، غیر محرم کی طرف اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج تو اتنی بد نظری عام ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ نور ہی ختم ہو گیا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر انہوں نے ہاتھ کاٹے۔ اب کیوں کاٹے ہاتھوں کو کیوں زخمی کیا؟ اس کی 2 وجہ لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ہکا بکا رہ گئی، ایسا حسین، اور پھر سمجھ ہی نہ آئے اور جناب انگلیاں زخمی کر ڈالیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یوسف نے نہیں دیکھا نا ان کی طرف، اب وہ بھی چاہتی کوئی ہمارے طرف بھی دیکھے، تو انہوں نے اپنے انگلیوں پہ ماری چھری تاکہ خون نیچے گرے اور دیکھے ہم تیرے اوپر مری جا رہی ہیں اور تو ہماری طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے جناب کہا یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی کیا ہے، ملک کریم ہے۔ توجہ کرنا، انہوں نے کہا یہ بشر نہیں، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہ کیوں کہا؟ 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے حسن یوسف کو جب دیکھا نا، ایسا حسین آج تک تو انہوں نے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بہت خوبصورت ہو تو کیا کہتے ہیں، بادشاہ پری ہے بالکل۔ اب پری کو ہم نے دیکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ایک حسن کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا اتنا روشن چہرہ، یہ تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا حسین تو کوئی رب کی طرف سے نور کا بنا ہوا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جناب انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے عفت اور پاک دامنی کو دیکھا، بند کمرے میں عورت نے دعوت دی، وہاں سے یہ بچ گیا۔ آج ہم سب اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، یہ ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے اس کے اندر انسانی خواہش ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو جناب ہمیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے گئے، 3 حالتیں ان کی ہو گئیں، ایک دل کی حالت، ایک ظاہری وجود کی حالت اور ایک زبان کی حالت۔ دل کی حالت کو اللہ بیان کرتے ہیں، اکبرنہ، اپنے سوچ سے بھی زیادہ یوسف کو حسین اور شریف پایا۔ ظاہری حالت اللہ بیان کرتے ہیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ اور پھر زبانی حالت اللہ بیان کرتے ہیں، بول اٹھیں یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، یہاں پہ سیدہ
عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بھی عرض کر دوں، فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لا ثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ او دنیا والو، مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، انگلیاں زخمی کر دیں اور کاٹ ڈالیں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے لو رأین جبینہ، اگر میرے محمد کریم کی جبین اتھر کو صرف دیکھ لیتی، آپ کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی، لا ثرن بالقطع القلوب علی الیدی، پھر انگلیاں نہ کاٹتی، دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ اور شاعر کہتا ہے پنجابی والا، ویکھیا جو یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے جانیں قربان کر دی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اب وہ زلیخا ہنسی، میرے بارے میں بڑی باتیں کرتی تھی، غلام عاشق ہوگی، تمہیں کیا ہو گیا؟ قالت فذلک الذی لمتننی فی، کہنے لگیں یہی تو وہ غلام ہے نا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، تم میرے بارے میں باتیں بنا رہی تھیں، میرا مذاق اڑا رہی تھیں، یہی وہ غلام ہے، ایک نظر جس کو دیکھنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو زخمی کر دیا ہے، میں تو زندگی اس کے ساتھ گزار چکی ہوں، میرے دل کے اندر کیوں نہ اس کی محبت آتی، اسی نوجوان کی وجہ سے تم ملامت کر رہی تھی، اب میری بات بھی سنو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ توجہ کرنا، پہلا وہ عشق تھا جب دروازے پہ آیا شوہر تو جھوٹ بول دیا، عشق سے مکر گئی، وہ ابتدا عشق تھی، کچا کچا عشق تھا، مکر گئی، مانا ہی نہیں، یوسف نے سارا کچھ کیا جی، اور اس کو سزا دی جائے، جیل بھیجا جائے۔ اب ذرا عشق تھوڑا اور پکا ہو رہا ہے، اب بڑی مجلس کے اندر اقرار کر رہی ہے۔ یہ جو مفسرین فرماتے ہیں کم و بیش 40 عورتیں تھیں جن کے سامنے اب وہ اقرار کرے، کہنے لگی کہ یہ ہے یوسف، میں نے اس کو بڑی کوشش کی لیکن بچ گیا، اب نہیں بچ پائے گا، اب اقرار کر رہی ہے۔ اور پھر اس سے بھی اور آگے پکا اس وقت ہوگا جب یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر آئیں گے، اور نکلنے کے بعد اور پھر بادشاہ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے پھر اقرار کرے گی کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں، ساری کارروائی میری تھی۔ پھر یعنی اس وقت بدنامی سے، یہ باتوں سے ماورا ہو کر بالکل سیدھی سیدھی بات کر دے گی۔ بلکہ اب یہ دوسرا سٹیپ ہے جہاں پہ ان عورتوں کے سامنے اقرار کر رہی ہے کہ یوسف کا قصور کوئی نہیں تھا، یہ میں نے سارا کچھ کیا تھا۔ اب وقت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات اور بھی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے، ایک جھلک ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بالکل جناب وہ دیکھ کر ہی پہچان گئیں کہ ایسی سیرت اور ایسے کردار والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر ایسے حسین و جمیل ہوتے ہیں، سیرت اور صورت کے حساب سے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے سے نبوت کی چمک ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی میں انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، جب یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں گے نا، 2 بندے آئیں گے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، وہ اپنا قصہ بیان کریں گے اور آخر میں کیا کہیں گے؟ انا نراک من المحسنین، یوسف ہمیں اور تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن تیرا جب ہم نے چہرہ دیکھا نا تو ہم نے تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، خواب کی تعبیر اسی سے پوچھیں، پوری جیل کے اندر اس جیسا شریف بندہ اور ہمیں نظر کوئی نہیں آیا۔ پیغمبر کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ مرزے سے کوئی بندہ پوچھے بھئی تیرے گھر شیشہ کوئی نہیں ہے جو تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا، آنکھ ہی پوری کوئی نہیں کہتا میں بھی نبی ہوں، بھائی کم از کم بندے کا چہرہ تو کوئی ہو نا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر بھیجا ہے، چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی کو پھر شاعر نے یوں بیان کیا، اور شاعر کہنے لگا یہ کیسا نبی ہے، اس کا کیسا اللہ تعالیٰ نے چہرہ بنایا، کیسا وجود بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولے قرآن کی تفسیر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
پیغمبر کے چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کر ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ثمامہ کہتے ہیں مجھے جکڑ دیا گیا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، جنگ کے اندر میں گرفتار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا ثمامہ کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا مجھے قتل کرو گے نا میری قوم بدلہ لے گی، چھوڑ دو گے نا میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ آپ واپس چلے گئے۔ ثمامہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں، اتنا غصہ تھا میرے دل میں، آپ کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ پھر آئے، پھر آپ نے وہی بات کی، پھر میں نے وہ جواب دیا۔ تیسرے دن آپ پھر آئے، میں نے پھر وہ جواب دیا۔ میرے ذہن میں یہی تھا 100% کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں تو کئی صحابہ کا قاتل ہوں، مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو چھوڑ دو۔ ثمامہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات کہی پہلی دفعہ میں نے آنکھ اٹھا کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ثمامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ مجھے کوئی قرآن کی آیت سنائی، نہ مجھے کوئی دین کی طرف اور دعوت دی، میں نے آپ کا وہ مسکراتا چہرہ دیکھنا ہی تھا، میرے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر گیا۔ لیکن میں نے ایمان قبول نہیں کیا اس وقت، میں نے کہا کہ یہ کہیں گے اب ڈر کی وجہ سے ایمان رہا ہے، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں چلا گیا مدینے سے باہر، ذہن میں یہ بھی خیال تھا کیا پتہ چھوڑے نہیں، ویسے کہیں نکل جاؤ اور باہر آ کے کوئی بندہ کھڑا ہو مجھے مار ڈالے، لیکن نبی پاک نے جو کہہ دیا چھوڑ دو، پھر اصحاب رسول کہاں ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ثمامہ میں چلا گیا، جب مدینے کی آبادی سے باہر نکل گیا، خطرے سے باہر ہو گیا، میرے پاؤں کے اندر ایمان کی زنجیر پڑ چکی تھی، میں پھر واپس پلٹا، نبی پاک کے پاس آیا۔ آپ نے کہا ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں واپس آ گئے ہو؟ کہا اس وقت اور انداز میں آیا تھا، آپ غلام بن کے آ گیا ہوں۔ انبیاء کے چہرے تو ایسے ہوتے ہیں۔ بس وقت پورا ہو گیا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں جی۔ زلیخا نے کہا یہ ہے جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی، اور آگے کہنے لگی اور کیا کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب اقرار کر رہی ہے، پہلے انکار کیا تھا اب اقرار کر رہی ہے۔ کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے خوب پھسلانے کی کوشش کی لیکن بچ نکلا یوسف، میں نے پورا ٹل لگایا، اس کو گناہ کی طرف بلانے کی پوری محنت میں نے کی، سارے اسباب مہیا کیے، لیکن بچ نکلا یوسف مجھ سے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں نے اس کو حکم دیا ہے تو پھر لَيُسْجَنَنَّ، یہ جیل کے اندر جائے گا، اس کو جیل کے اندر بھجواؤں گی۔ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، ہم نے کتنی عزت کے ساتھ پالا ہے، پھر یہ ساری عزتیں اس سے چھن جائیں گی، پھر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ عجیب منظر ہے لوگوں، انبیاء کی عظمت کے کیا کہنے، نبیوں کی عصمت کے کیا کہنے، نبیوں کی شان کے کیا کہنے، لوگ برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھر جیل جاتے ہیں، اور پیغمبر کی شان کو دیکھو، برائی نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جیل میں ڈال رہے ہیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ لوگ گناہ کرتے ہیں پھر جا کے جیل کے اندر جاتے ہیں، پیغمبر کی عفت پہ سارے جان کو قربان کرو، وہ گناہ سے بچنے کے لیے جیل کے اندر جا رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی کہ اب دھمکانے پہ آ گئی ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، فوراً کہنے لگے اے میرے پروردگار، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اس گناہ کرنے سے تو مجھے جیل زیادہ پسند ہے، میں جیل کی سلاخوں میں چلا جاؤں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے اللہ تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا، وقت کی تھوڑی سی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کر سکتا۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے پروردگار جیل چلا جاؤں، یہ جیل کی سلاخوں میں بند ہو جانا مجھے پسند ہے، تیری نافرمانی کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ وَإِلَّا
تصرف عنی کیدہن، آگے پیغمبر کی عاجزی ذرا سننا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چال سے نہ بچایا، اصب الیہن واکم من الجاہلین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی، میں تیری توفیق کے بغیر معصوم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ، میں نے اپنے بندے یوسف کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ایک وہ عورت، 40 باقی عورتیں، ساری عورتیں چال چل رہی ہیں، میں نے اپنے یوسف کو یوں بچا لیا جیسے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ساری چال کو میں اللہ کریم نے ناکام بنا دیا۔ مجھے اور تجھے اللہ نے سبق سکھایا، اے بندے کوشش کیا کر گناہ سے بچنے کی، پھر دیکھ آگے اللہ کیسے تیری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے انہ هو السمیع العلیم، بے شک دعاؤں کا سننے والا، دلوں کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ سبحان۔ جو بندہ بھی دل کے اخلاص کے ساتھ رب کے سامنے فریاد کرے، مولا مجھے گناہوں سے بچا، میں بچنا چاہتا ہوں، اللہ اس فریادی کی فریاد کو رد نہیں کرتے، اللہ گناہ سے بچاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے، اور کوشش یہ کیا کرے ذرا بر وقت آیا کرے، بر وقت آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے